امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی جو کتاب ہے بخاری شریف مشہور، اس میں انہوں نے جو ابواب باندھے ہیں، نیا جو باب وہ باندھتے ہیں، ہر باب کے پہلے وہ قرآن شریف کی کسی آیت کو لاتے ہیں اور اس آیت کو لاتے ہیں جس سے اس باب کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا سب سے پہلا باب جو بخاری شریف کا ہے وہ باب الوحی ہے، کہ وحی کیسے نازل ہوئی آپ پر، یہ پہلا باب ہے حدیث شریف کا، بخاری شریف کا۔ تو اس باب کا کہ پہلے انہوں نے جو آیت لایا ہے وہ یہی والی آیت ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بس اتنا، یہ اس آیت کو بنا کر باب باندھا ہے۔ یعنی بخاری شریف جو شروع ہوتی ہے اس کا پہلا باب جو ہے اس کا عنوان یہی آیت شریف ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے تو عام طور سے کسی بھی چیز کے سننے کے لیے انسان کو اللہ نے جو چیز دیا وہ کان ہے۔ ابھی آپ کان سے سن رہے ہیں نا، ابھی آپ اگر کان بند کر لیں تو میری آواز نہیں آئے گی آپ کو، آپ ترجمہ کرتے میں کان سے سنتا ہوں۔ اور دوسری طرف یہ کہ آواز ایک طرف سے آتی ہے، آواز جو ہوتا ہے اس کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، جدھر آواز پیدا ہو رہی ہے اسی طرف سے آواز آئے گی۔ جیسے اگر کوئی سامنے سے ہمارے بولا تو پیچھے سے آواز تھوڑی آئے گی، سامنے سے آواز آئے گی۔ یہ دونوں طریقہ انسان کے سننے کا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ عز و جل کلام فرماتے تھے تو حضرت موسیٰ اپنے کانوں سے نہیں سنتے تھے، بلکہ ان کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ سراپا کان بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ کلام کون فرما رہا ہے؟ جس نے ان کا جسم کو بنایا ہے۔ جب خالق کائنات کلام فرماتا تھا تو پورا جسم مبارک حضرت موسیٰ کا کان بن جاتا ہے اور وہ پورے جسم سے اس کو روئے سے سنتے تھے۔ اور دوسری بات کہ چونکہ یہ آواز حضرت حق کی ہوتی تھی جو اپنے علم اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ آواز کسی ایک طرف سے نہیں آتی تھی بلکہ چاروں طرف سے حضرت موسیٰ کو آواز آتی تھی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان رسولوں کے بعد اللہ پر لوگوں کی کوئی حجت بات کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ حضرت ہم کو کیا معلوم تھا، آپ کس سے راضی ہوتے کس سے ناراض ہوتے ہیں، اور ہم کو معلوم رہتا تو ہم آپ کو راضی، کچھ نہیں۔ سارے انبیاء آئے اور انہوں نے اللہ کی رضا اور ناراضگی کو واضح طور پر انسانوں کے سامنے بتا دیا کہ اللہ ایمان سے راضی ہوتا ہے، کفر سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس آیت شریفہ سے آپ کو رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا، کوئی سوال کرے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے اوپر کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ حضور والا آپ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے۔ رسولوں کو بھیج کر اللہ نے اس حجت کو پورا ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آیت نمبر 162 انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ہمیشہ خیال ہے کہ لیکن جو یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے یہ میرا، لیکن یعنی لیکن راسخون فی العلم، یہ اصل لفظ ہے راسخ۔ راسخ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، پختہ۔ جیسے جو آدمی کا بہت صحیح عقیدہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے راسخ العقیدہ، بہت مضبوط عقیدہ ہے اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو راسخ کا مطلب ہوتا ہے پختہ یا مضبوط۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو پختہ علم والے ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان والے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس پر جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور وہ قائم کرنے والے نماز کے، والمؤتون الزکاۃ اور وہ ادا کرنے والے زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور وہ ایمان رکھنے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اولئک یہی لوگ سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے انہیں، یا ضرور ہم دیں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں،
ضرور ہم دیں گے انہیں اجرن عظیمہ، بڑا اجر۔ سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں آپ کے، لیکن پختہ علم والے ان میں سے اور ایمان والے وہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ قائم رکھنے والے ہیں نماز کو اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہی لوگ ہیں ان قریب ہم دیں گے انہیں اجر زبردست یا اجر بڑا۔ ہاں اب یہ دیکھیے اس میں لفظ جو آیا مقیمین الصلاۃ والموتون الزکوٰۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ مومنون کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان والے یا ایمان رکھنے والے۔ اسی طرح جب والمقیمین الصلاۃ آئے گا، مقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والے۔ اسی طرح موتون اس کا مطلب ادا کرنے والے، تو قائم کرنے والے نماز کو اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کو۔ بہت صحیح ترجمہ کیا آپ نے۔ اگلی آیت شریفہ دیکھیے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ اِنَّا بے شک ہم نے، اوحینا ہم نے وحی کی، بے شک ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، کما جیسے، اوحینا ہم نے وحی بھیجی تھی، الی نوح کہتے نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور نبیوں پر ان کے بعد، نبیین ویسے نبی کی عام طور سے جو جمع آتی ہے وہ جمع مکسر انبیاء، لیکن اس میں یا نون اور واو نون لگا کر بھی اس کی جمع بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے نبیین آیا، اور ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسا ہم نے وحی کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور نبیوں پر ان کے بعد، اور ہم ہی نے وحی کیا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور حضرت عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم ہی نے دیا تھا حضرت داؤد کو زبور، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا اور ہم ہی نے دیا تھا حضرت داؤد کو زبور۔ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور نبیوں پر ان کے بعد، اور ہم نے وحی کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان اولاد یعقوب، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ایوب اور حضرت یونس اور ہارون اور سلیمان، اور ہم ہی نے دیا تھا حضرت داؤد کو زبور۔ اب یہ آپ کو ایک بات بتا دیں اس آیت شریفہ کے بارے میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی جو کتاب ہے بخاری شریف مشہور، اس میں انہوں نے جو ابواب باندھے ہیں، نیا جو باب وہ باندھتے ہیں، ہر باب کے پہلے وہ قرآن شریف کی کسی آیت کو لاتے ہیں، اور اس آیت کو لاتے ہیں جس سے اس باب کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا سب سے پہلا باب جو بخاری شریف کا ہے وہ باب الوحی ہے، کہ وحی کیسے نازل ہوئی آپ پر، یہ پہلا باب ہے حدیث شریف کا، بخاری شریف کا۔ تو اس باب کا کہ پہلے انہوں نے جو آیت لایا ہے وہ یہی والی آیت ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بس اتنا، یہ اس آیت کو بنا کر باب باندھا ہے۔ یعنی بخاری شریف جو شروع ہوتی ہے اس کا پہلا باب جو ہے اس کا عنوان یہی آیت شریفہ ہے۔ اگلی آیت شریفہ دیکھو، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور رسول قد قصصناہم تحقیق ہم نے ان کے احوال بیان کیے۔ دیکھو لفظ قصہ جو ہے نا، قصہ لفظ جو ہے وہ عین قرآن شریف کا لفظ ہے، اور اس قصے سے اس کی جمع بنتی ہے قصص۔ 114 صورتوں میں ایک صورت شریفہ کا نام ہی سورہ قصص ہے، تو یہ قصص جو ہے یہ قصے کی جمع ہے۔ اب یہ قصہ ہم اردو میں تو خیر قصہ بولتے ہیں، لیکن بیچارے مراٹھی والے اس کو قصہ بولتے ہیں، وہ جو بھی بولیں، لیکن اصل لفظ ہے قصہ، اس کی جمع ہے قصص۔ اور رسول قد قصصناہم علیک، تحقیق ہم نے
قصصنا بیان کیا ہم نے، ہم ان کے بارے میں، علیکا آپ پر، یعنی الفاظ جو رہے اس کا الگ الگ. قصصنا ہم میں قصص ایک لفظ ہے، نا کی ضمیر ہے، پھر ہم کی ضمیر ہے. ہم نے بیان کیے ان کے بارے میں، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلاً اور بہت سے رسول، لم نقصصہم علیک نہیں ہم نے بیان کیا ان کے بارے میں آپ پر. اور بہت سے رسول تحقیق ہم نے بیان کیے ان کے بارے میں آپ پر اس سے پہلے، اور بہت سے رسول نہیں ہم نے بیان کیا آپ پر ان کے حالات. اور وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور کلام کیا اللہ نے یا بات کی اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کر کے، یا کلام فرمایا حضرت حق نے حضرت موسیٰ سے کلام فرما کر. کلمہ اور تکلیمہ اصل میں یہ عربی زبان کا ایسا قاعدہ ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ اصل میں یعنی جو ترجمے کا حق ہے کسی چیز کو، جیسے آپ ابھی اس کے پہلے ایک لفظ آیا تھا ظلاً ظلیلا، جنت کے سایوں کا ترجمہ ظلاً ظلیلا، سائے زبردست سائے. ویسے اس کا ترجمہ لفظی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور کلام فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ سے خوب کلام فرمایا، ایسا اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے. دیکھو، اور بہت سے رسول ہم نے ان کے احوال سنائے آپ پر اس سے پہلے، اور بہت سے رسول نہیں ہم نے سنائے آپ پر ان کے احوال. اور کلام کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام. یہاں پر دیکھو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ قاعدہ جو ہے یہ بہت پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب ایک جملے میں فعل فاعل مفعول دونوں ہوں تو فاعل جو ہوتا ہے اس کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے. فاعل جو ہوتا ہے کام کرنے والا. تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ اللہ کا اسم مبارک جو اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے. عام طور سے ہمارے ہاں ایک جملہ جو بولا جاتا ہے، یعنی بیچارے نادانی میں بولتے ہیں، ارے حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. حضرت موسیٰ نے کلام نہیں کیا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ نے. تو یہ حق اللہ کا حق جو پیش ہے اس میں مبارک کا، وہ بتا رہا ہے کہ فاعل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو صحیح جملہ ہوگا اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا. اسی لیے اس پہ ہم نے جو ترجمہ کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا. یہاں پر اب یہ کہ اللہ عز و جل نے جب کلام فرمایا اور جب کلام فرماتے تھے تو یہ حضرت موسیٰ کی خاص صفت یہاں بیان کی. جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک آیت شریفہ گزری وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ بنا لیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست. تو حضرت ابراہیم کی صفت ہے یہ جو قرآن نے کہا نا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. یہ اللہ کا معاملہ ہے، جس کو جو جس نوازش سے نواز دیں، نوازنے والی ان کی ذات ہے. تو یہاں جناب موسیٰ کی ایک صفت بیان فرما رہے ہیں. جناب موسیٰ وہ پیغمبر تھے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے تو عام طور سے کسی بھی چیز کے سننے کے لیے انسان کو اللہ نے جو چیز دیا وہ کان ہے. ابھی آپ کان سے سن رہے ہیں نا، ابھی آپ اگر کان بند کر لیں تو میری آواز ہی نہیں آئے گی آپ کو. آپ ترجمہ کرتے میں کان سے سنتا ہوں. اور دوسری طرف یہ کہ آواز ایک طرف سے آتی ہے. آواز جو ہوتا ہے اس کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، جدھر آواز پیدا ہو رہی اسی طرف سے آواز آئے گی. جیسے اگر کوئی سامنے سے ہمارے بول رہا ہے تو پیچھے سے آواز تھوڑی آئے گی، سامنے سے آواز آئے گی. یہ دونوں طریقہ انسان کے سننے کا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ عز و جل کلام فرماتے تھے تو حضرت موسیٰ اپنے کانوں سے نہیں سنتے تھے، بلکہ ان کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ سراپا کان بن جاتا تھا. اس لیے کہ کلام کون فرما رہا ہے؟ جس نے ان کا جسم کو بنایا ہے. جب خالق کائنات کلام فرماتا تھا تو پورا جسم مبارک حضرت موسیٰ کا کان بن جاتا تھا.
اور وہ پورے جسم سے اس کو رواں روئے سے سنتے تھے۔ اور دوسری بات کہ چونکہ یہ آواز حضرت حق کی ہوتی تھی جو اپنے علم اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ آواز کسی ایک طرف سے نہیں آتی تھی بلکہ چاروں طرف سے حضرت موسیٰ کو آواز آتی تھی۔ یہ خیال رکھیں، تو چاروں طرف سے آواز آتی تھی حضرت حق کی، ایک بات، اور جناب موسیٰ کان سے نہیں بلکہ پورا جسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سراپا کان بن جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ذات ان سے مخاطب ہوتا تھا جس نے ان کو پیدا کیا۔ اب اس کی کیفیت جو ہوگی اور اس کا لطف، اس کا مزہ، وہ تو بس حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھو، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسلا، رسول جو ہے جمع ہے رسول کی، یاد ہے آپ کو، رسلا سارے رسول، مبشرین و منذرین۔ مبشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، اور منذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ مبشر بشارت سے اور منذر جو ہے وہ نذر سے بنا ہے، یعنی ڈراوا۔ تو رسول بشارت دینے والے یا خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ لِعَلَّا، لِعَلَّا کو دیکھو آپ، لے یعنی تاکہ، ان اور لا کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ اللہ بنتا ہے، کہ نہیں، اس کا لِعَلَّا کا ترجمہ تاکہ نہیں، یکونا ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ کی ذات پر، حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ کی ذات غلبے والی، حکمت والی۔ اور رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد، اور ہیں اللہ غلبے والے، حکمت والے۔ دیکھو اس آیت شریفہ میں اللہ عز و جل نے رسولوں کو کیوں بھیجا، اس کی غرض و غایت اور وجہ ربطہ میں بیان فرمایا، لِعَلَّا یکون للناس علی اللہ۔ آپ ذرا الفاظ دیکھیے، نہ رہے لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت۔ اس کا معنی ایک بات تو کہ ہر رسول جو ہوتے ہیں ان کی دو حیثیت ہوتی ہے، ایک تو وہ مبشر ہوتے ہیں، دوسرے وہ منذر ہوتے ہیں۔ مبشر خوشخبری سنانے والے کس کے لیے؟ جو ان پر ایمان لائے، جو رسول کی دعوت پر ایمان لائے وہ مومن ہوگا اس وقت کا۔ سارے انبیاء کا ایک ہی معاملہ ہے کہ جو رسول کی دعوت پر ایمان لائے گا وہ مومنوں کے طبقے میں ہوگا۔ اس کے لیے جتنی خوشخبریاں ہوں گی ان نبی کے ذریعے اللہ نے جو بھیجی ہوں گی، ساری خوشخبریوں کا حقدار ہوگا ایمان والا۔ لیکن اگر کوئی شخص بد نصیبی سے ایمان نہ لائے ان پر، ظاہر ہے وہ کافروں کے گروہ میں ہوگا۔ اور پھر اس نبی کے ذریعے اللہ نے جتنے ڈراوے اور جتنے عذاب کی وعیدیں بھیجی ہوں گی وہ ان سب کا حقدار ہوگا۔ تو ہر نبی جو ہوتے ہیں ان کی دوہری حیثیت ہوتی ہے۔ نبی ایک ہوتے ہیں لیکن ان کی حیثیت دوہری ہوتی ہے، وہ مبشر بھی ہوتے ہیں اور منذر بھی ہوتے ہیں۔ مبشر ان کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، جیسے اہل ایمان، قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی جو ہے وہ مبشر ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کی ذات عالی پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے آپ کی ذات جو ہے وہ منذر ہے۔ یہ پھر قرآن شریف میں جتنی وعیدیں ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو آپ کی ذات عالی پر ایمان۔ اب آپ انداز کریں کہ انسانیت کا فیصلہ حضرت حق کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں جو ہوگا انہی رسولوں کی وجہ سے ہوگا۔ یہی رسول ان پر گواہ بنائے جائیں گے۔ رسول کی گواہی جس کے حق میں جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور رسول کی گواہی جس کے خلاف جائے گی وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور پھر چونکہ ان رسولوں نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی رضا اور ناراضگی سے انسان کو آشنا کروایا، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسانوں سے حساب لیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے میں نے یہ رسول بھیجا تھا تمہارے درمیان؟ آئے تھے۔ بہت سے ایسے نالائق ہوں گے جو وہاں بھی جھوٹ بول دیں گے شروع میں، لیکن بعد میں جب ان کے اعضا گواہی دیں گے، اور بہت سارے معاملات، وہ بہت ساری روایتیں اس میں الگ ہیں، وہ بہرحال یہ کہ بعض ایسے ہوں گے بے شرم، وہاں بھی جھوٹ بول دیں گے،
ہمارے یہاں تو کوئی رسول آئے نہیں تھے، ہم تو کسی رسول کو پہچانتے نہیں، ایسا ویسا جو بھی ہوگا، بہرحال حق بات ثابت ہو جائے گی۔ تو انہی رسولوں کی بنیاد پر انبیاء کی اہمیت کا انداز کریں کہ نبی ہوتا کیا ہے، کہ اسی نبی کی ذات کے بنیاد پر ایک انسانی گروہ جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور دوسرا گروہ ناکام ہوگا۔ اس لیے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان رسولوں کے بعد اللہ پر لوگوں کی کوئی حجت بات، کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ حضرت ہم کو کیا معلوم تھا، آپ کس سے راضی ہوتے کس سے ناراض ہوتے، ارے ہم کو معلوم رہتا تو ہم آپ کو راضی، کچھ نہیں۔ سارے انبیاء آئے اور انہوں نے اللہ کی رضا اور ناراضگی کو واضح طور پر انسانوں کے سامنے بتا دیا کہ اللہ ایمان سے راضی ہوتا ہے، کفر سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس آیت شریفہ سے آپ کو رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا، کوئی سوال کرے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے اوپر کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ حضور والا آپ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے۔ رسولوں کو بھیج کر اللہ نے اس حجت کو پورا کیا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، اللہ کی ذات کی جو لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ وہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اس پر جو اس نے نازل کیا آپ کے۔ دیکھو انزل ہے، انزل نہیں، اس لیے ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں، جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف۔ انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا اسے اپنے علم سے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ ملائکہ ملک کی جمع، یشہدون کیونکہ جمع آیا اس لیے یشہدون وہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ، کافی ہے اللہ، کسی بھی چیز پر اللہ گواہی دے دے اس کے بعد، لیکن ظاہر ہے جس چیز پر اللہ گواہ ہوگا مخلوق بھی اس پر گواہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا لیکن اللہ وہ گواہی دیتا ہے اس پر جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، نازل کیا اسے اپنے علم کی بنیاد پر، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ تو 1000 بار ترجمہ کر چکے ہیں۔ وصدوا عن سبيل الله، صد سواد دال دال، یہ لفظ اس سے پہلے بھی آیا تھا ابھی کل پرسوں۔ صد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، سواد سے، یہ خیال ہے سواد سے جب صد رہے گا تو اس کا مطلب وہ روکنا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے گمراہی دور کی۔ بعید لفظ جو بعید وہ بہت دور کو کہا جاتا ہے، کچھ فاصلے جو نزدیکی ہوتے ہیں ان کا طے کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جتنا دور کا فاصلہ ہوگا اس کا طے کرنا، قریب آنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ گمراہیاں جو ہیں، بعض گمراہیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ضلالم بعیدہ کا لفظ آتا ہے، یہاں بھی وہی لفظ آیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے گمراہی دور کی۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم نہیں، یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ وہ مغفرت کرے ان کی، کہ وہ بخشے انہیں، ولا اور نہ لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی وہ انہیں ہدایت دے گا
راستے کی. دیکھو طریق جو ہے نا، طریق کا مطلب بھی ہوتا ہے راستہ. طریق جس پر چلتا ہے آدمی اس کو بھی راستہ کہا جاتا ہے. جی ہاں، وہاں پر ایسے ہی بولتے ہیں حرم شریف میں. تو طریق یعنی راستہ. جیسے ہمارے یہاں کیا ہے، صراط یعنی راستہ، صراط یعنی بھی راستہ ہے، طریق دونوں. لیکن دونوں راستوں میں فرق ہے، دونوں راستوں میں فرق ہے. اب وہ باریکی لغت کی ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی صرف اتنا خیال ہے کہ طریق لفظ جو اس کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ظلم کیا، نہیں ہے اللہ کہ وہ مغفرت فرمائے ان کی، اور نہ ہی وہ ہدایت فرمائے گا انہیں راستے کی، سوائے راستہ جہنم کا. ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، اور ہے یہ اللہ کے لیے آسان. کیونکہ مضمون ملا ہوا تھا اس لیے میں نے دونوں آیت ایک ساتھ پڑھ لیا. دیکھو رواں ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ کہ وہ مغفرت کرے ان کی، اور نہ ہی وہ ہدایت دے گا انہیں راستے کی، مگر راستہ جہنم کا. ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، اور ہے یہ اللہ پر آسان. یہ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. اور دوسری بات یہ بات رب نے فرمائی کہ اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے پہلے انہوں نے توبہ نہیں کی. ورنہ اس کے پہلے جیسا ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں، اور یہ اصول ہے ہمارے کریم مولا کا، غفور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی مرنے کے پہلے بھی اگر موت کے آثار اور آخرت کے مناظر کے اس کے سامنے آنے کے پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. اتنے کریم آقا ہیں ہم. یہ ان کے لیے جو فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں معاف فرمائے گا، نہیں راستہ دکھائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کفر پر جیے اور کفر پر ہی ان کی موت ہوگی. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلی آیت کل دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.